بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے انہی مقرر فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کچھ یوں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل اسرائیل علیہ السلام عبرانی لفظ ہے۔ عزا کے معنی بندہ، ایل کے معنی خدا ہے، یعنی اسرائیل خدا کے بندے کو کہتے ہیں، جسے قرآن مجید میں مالک الموت کا نام دیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے خاک لے کر آئیں، لیکن زمین ان فرشتوں کو قسم دے کر واپس بھیج دیا۔ آخر کار اسرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے تمام زندہ مخلوق کی روح قبض کرنے کے اس کام کو ذمہ داری مالک الموت کو دے دی۔ اللہ نے حکم دیا، تجھے اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کرتا ہوں تاکہ تو کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے تک کی روح کو قبض کر سکے۔ مالک الموت نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص اسرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار پائیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری کو دی گئی ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، مالک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتی ہے تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مأمور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ لوگ اس وقت دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں، باوجود اس کے مالک الموت فرشتہ ہے
ان کی ظاہری شکل اور صورت حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف کے مارے آدھی جان نکل جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب مالک الموت ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو آپ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو محض آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت ہی بڑی تکلیف ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قالب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ موت کے خوف اور دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن اور انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ہر ذی روح جن اور انسان کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے کو کیسے موت آئے گی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گی، تمام جن اور انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا، بتاؤ کون باقی ہے؟ اسرائیل کہیں گے، اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا، تو بھی مر جا، اور اس طرح تمام مخلوقات کی روح قبض کرنے والے کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا، کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری بادشاہت اور شہنشاہت ہے۔ یہ روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسری ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں اسماعیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب خروج اور حنوک کے صحیفے میں موجود ہے۔ اسماعیل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتوں میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں ارک انجل مائیکل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ ارک انجل مائیکل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے اور صحیفوں کے مطابق مسیح کے ماننے والوں کی روحوں کو بھی مائیکل ہی قبض کرتا ہے اور انہیں جنت میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا فرشتہ مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جمالی اور جلالی صورت کے ساتھ بھینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔ یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے گرد پران میں ملتا ہے، جس کے مطابق موت کے بعد ہر شخص کی روح کو یمراج یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے، جہاں اس کی کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتوں کو تقریباً ہر مذہب میں دیوتا مانا گیا ہے۔
اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق ملک الموت دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کے فرما بردار اور حکم ماننے والی مخلوق ہیں، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں